یہ ایک سوال اس سلسلے میں آیا ابھی جو میں نے باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کی کہ سیونگ ان اسلامک. میں نے جیسے عرض کیا کہ سیونگ بالکل ان اسلامک نہیں ہے، بلکہ جو میں نے حدیث بیان کی جس میں نبی اکرم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے عیال کو مالدار چھوڑ کے جانا زیادہ بہتر ہے تمہارے حق میں. تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے سیونگ کو کسی حال میں ڈسکریج نہیں کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اسلام نے بہرحال یہ ریئلائز کیا ہے کہ اگر دولت کو لوگ اس طرح اپنے پاس روک کے بیٹھتے جائیں گے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ ٹریڈنگ اور انڈسٹری جو ہے ان کے پاس ریسورسز آنا بند ہو جائیں گے. یہ اکنامکس کی اصطلاح میں بعض چیزیں کہلاتی ہیں، ملٹی پلائر افیکٹ ایک ہوتا ہے. اس کو ظاہر ہے اس کا موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل پوری آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن بہرحال یہ جو اکنامک ڈپریشن یا کساد بازاری جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کسی حد تک اس چیز کا بھی شاخسانہ ہے کہ ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ کم سے کم خرچ کرے جائز ضروریات پر بھی اور زیادہ سے زیادہ بچا کے رکھے اور اس کے اوپر کسی نہ کسی صورت سے سود کمائے. اس لیے یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ اسلام نے سیونگز کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی لگائی. ہاں یہ ضرور کیا اسلام نے کہ لوگ اپنی طبعی میلان کے سبب سے جو دولت اپنے پاس جمع کریں گے اس پہ ایک تو زکوٰۃ عائد کی ہے تاکہ اس کا کم سے کم ایک حصہ یعنی کیش اور نیئر کیش اور بلین کا 40واں حصہ سال میں کم سے کم نکل کے ایسے مستحق لوگوں کے پاس پہنچ جائے جن کی پروپینسٹی ٹو کنزیوم زیادہ ہو، جن کی ضروریات زیادہ ہوں، تاکہ بازار کا پورا نظام جو ہے وہ چلتا رہے. اور دوسرے جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام کا قانون وراثت ہے جو اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ کسی آدمی کے ختم ہو جانے کے بعد اس کی دولت جو ہے وہ ایک ہاتھ میں یا مثلا 2 ہاتھوں میں سمٹ کے نہیں رہ جائے گی بلکہ اس کے قریب اور دور کے تمام عزیز و رشتہ داروں میں پھیل جائے. السلام علیکم. Acha, I was told that we'll continue, but whoever needs to leave can leave, and whoever wants to stay can stay. یہ کچھ سوالات تھے، بنائی صاحب اگر آنسر کرنا چاہیں یا میں. Could you tell me whether it is okay to invest in shares or this is considered gambling? یہ 2 اس قسم کے سوال تھے کہ شیئرز میں انویسٹمنٹ جائز ہے یا یہ گیمبلنگ ہے. دیکھیے بنیادی طور پہ اصول یہ ہے کہ جس چیز کی ممانعت نہیں کی گئی وہ جائز ہے، ایک بات. اور جہاں تک خرید و فروخت کا تعلق ہے اس میں نبی اکرم نے بہت سختی سے شدت سے اس بات کی تاکید کی ہے کہ وہ چیز مت بیچو جو تمہارے قبضے میں نہ ہو. تو یہ جو سوال کیا گیا ہے شیئرز کے متعلق، اس کو اگر ہم ان اصولوں کی روشنی میں دیکھیں کہ ہر وہ کاروبار جو فی نفسی ہی جائز ہے، ان کمپنیوں کے شیئرز خریدنے اور بیچنے میں بنیادی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. اس میں اب دنیا بھر میں بہت کام ہو رہا ہے، مختلف فنڈز بنے ہوئے ہیں اور وہ بعض ایسی آمدنیاں کمپنیوں کی جو سود سے یا بعض ایسی ایکٹیویٹیز سے حاصل ہوتی ہیں، مثلا شوگر ملز جو ہیں ان کے ساتھ کبھی کبھی ڈسٹلریز ہوتی ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں تو کم ہیں، باہر بہت ہوتی ہیں اور وہ ڈسٹلریز ہر قسم کی شراب بنا کے بیچتی ہیں. تو یہ مختلف قسم کی انکم جو ہوتی ہے کمپنیوں کی، ان کو پیوریفائی کرنے کے طریقے ہیں اور بہت ہی ان کے اوپر زبردست کام کیا گیا ہے خصوصاً مغربی ممالک میں. اور اب اپنے ان فنڈز کے ذریعے وہ اپنے شیئرز پہ جو انکم دیتے ہیں یونٹ ہولڈرز کو، اس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ بالکل ان تمام ذرائع پہ مبنی ہوتی ہے جو کہ جائز ہے. رہ جاتی یہ بات کیونکہ اس میں اس کا بھی ذکر ہے اسپیکولیشن کا یا گیمبلنگ کا، تو اب اسٹاک ایکسچینجز میں ایسے طریقے وضع کیے جا رہے ہیں سینٹرل ڈپازیٹری سسٹم کے تھرو کہ اگر آپ آج ایک بروکر سے کہیں کہ وہ آپ کے لیے فلاں شیئرز خرید لے، اور اب چونکہ ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہے تو وہ آپ کے بہاف پہ وہ آرڈر دیتے ہی وہ شیئرز بذریعہ کمپیوٹر آپ کی ملکیت میں آ جائیں گے. لہذا یہ عین ممکن ہے اگر کسی آدمی کو اس کا اطمینان ہو جائے کہ وہ شیئرز اس کے قبضے میں آ چکے ہیں اور دوسرے دن مثلاً کسی وجہ سے اس شیئر کی قیمت کچھ بڑھ جاتی ہے اور وہ اس کو بیچنا چاہتا ہے،
تو وہ اس کو بیچ دے. لیکن اس میں بہرحال یہ اطمینان کرنا ضروری ہے کہ وہ شیئر اس کے قبضے میں آ چکے ہیں. نہیں میں یو رائٹ. سوال یہ تھا کہ اگر کوئی سیونگ وغیرہ ہے اور کوئی بیوہ ہے اف آئی ایم رائٹ اور وہ مطلب انویسٹ نہیں کر سکتی تو اگر وہ ان سیونگ ڈپازٹ اسکیم سے بھی انٹرسٹ نہ لیں تو کیا کریں. دیکھیے بیک گراؤنڈ میں آپ بتاؤں کہ کرسچینٹی میں بھی میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو انٹرسٹ تھا وہ حرام تھا. انفیکٹ 1850 ڈونٹ ہولڈ می ٹو دا ایئر کیونکہ ڈیٹس مجھے اتنی یاد نہیں رہتی. یونائٹڈ کنگڈم کے قانون میں یہ تھا کہ اگر کسی نے اپنا پیسہ انٹرسٹ پہ دیا ہے اور وہ پکڑا جائے گا تو اس کو 3 times ایدر آف دا انٹرسٹ چارج اور دا پرنسپل جرمانہ ہوگا. دس واز دا لا. اس کے بعد یہ ہوا کہ چرچ آف انگلینڈ جو بہت بڑا ہے اس کی بہت پراپرٹیز ہو گئی, یہ وہ ہو گیا, اور کیونکہ پادری حضرات تو پریچ کرتے تھے ہو وڈ گوئنگ ٹو مینج دیٹ, تو ان کو یہ ایشو شروع ہوا. اس زمانے میں ایک کیس یہ آیا کہ کچھ یتیم بچے تھے, ان کے پاس پیسہ تھا, وہ انویسٹ نہیں کر سکتے تھے, وہ بالغ نہیں تھے, انہوں نے چرچ کو اپروچ کیا ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے. تو چرچ نے کہا کہ اچھا ہاں یہ تو پرابلم ہے, آپ یوں کریں ہم آپ کو ایکسیپشن دیتے ہیں, آپ انٹرسٹ لے لیں. اس کے بعد ایک بیوہ کا کیس آیا. بیوہ نے کہا جی کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے اور میں بیوہ ہوں, میں نہیں کر سکتی ہوں. تو یہ تو چرچ نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ یوں کریں کہ آپ بھی لینا شروع کر دیں. اس کے بعد کسی اور نے کہا کہ بھئی میرا یہ مسئلہ ہے, تو چرچ نے کہا اچھا دیکھیں ہم تو چرچ ہیں, ہمارا کام قانون بنانا نہیں ہے, آپ جائیں کورٹ سے پوچھیں. وہ کورٹ میں گئے تو کورٹ نے 1-2 فیصلے کے بعد کہا کہ بات یہ ہے کہ پابندی تو ہم نے نہیں لگائی, پابندی تو چرچ نے لگائی ہے, آپ جائیں چرچ سے پوچھیں. تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے طے کیا اچھا چلیں یوں کرتے ہیں کہ 20% پہ اتفاق کر لیتے ہیں, اگر 20% ہے تو فائن, اگر 20% نہیں ہے اس سے زیادہ ہے تو یہ انٹرسٹ ہے اور الاؤڈ نہیں ہے. پھر وہ چلتا 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 جو آج حالت ہے وہ آپ دیکھ رہی ہیں. اس میں ایشو یہ ہے کہ ایک رستہ کھل جاتا ہے. اگر آپ نے ایک رستہ کھولا, پھر بیوہ ہیں, یتیم ہیں, پھر اور بھی بہت سی ریزنز ہو جاتے ہیں. دیٹ از دی ایشو, بٹ دا پرابلم از ویری ریئل. واٹ ڈو یو ڈو؟ اچھا ایک تو میں بڑا آپ کو فنیٹک میں ایسے جواب دینا نہیں چاہتا, لیکن بات یہ ہے کہ جب اللہ میاں نے آپ سے کہہ دیا کہ رزق کی ذمہ داری تو ہے نا, رزق صرف کھانے پینے کا نام نہیں, سب چیز کی ہے, نہ زیادہ ملے گا نہ کم ملے گا, اور وہ ہر جگہ سے پہنچائے گا. واٹس دا پرابلم؟ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ دیٹ از وائی اٹ از امپورٹنٹ. اسی لیے ہم آپ کے ساتھ یہاں آ کے بات اسلامک بینکنگ کی کر رہے ہیں کہ اسلامک بینکنگ صرف بینک کا مسئلہ نہیں ہے. ایک بینک اسلامک بینکنگ کر کے پیسے بنائے نہ بنائے کچھ, یہ تو ہم سب کا مسئلہ ہے. اور اسی لیے وی آر ہیئر ٹو ٹیل یو دیٹ یو نو آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو سیل یو اینی, میں اپنے کوئی بینک کی پروڈکٹس آپ کو نہیں بیچنا چاہ رہا, نہ آپ سے ڈپازٹ اکٹھے کرنا چاہ رہا ہوں, بٹ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے اور ہم کو اس میں آ کے کرنا چاہیے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت بھی پاکستان میں 2 اسلامک بینک ہیں جو بلا سود بینکاری پرووائڈ کر رہے ہیں. اس میں ایک البرکہ بینک ہے اور ایک المیزان بینک ہے. اچھا اس کے اندر آپ اپنے پیسے رکھوا سکتے ہیں اور اس کا جو منافع ہے وہ منافع ہے, سود نہیں ہے. لیکن اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مسئلہ آپ کو کیا آ جائے گا. مسئلہ یہ آئے گا کہ جو آپ سود کی کمائی کر سکتی ہیں دوسرے بینک سے, وہ فی الوقت ان بینک سے آپ منافع کی صورت میں حاصل نہیں کر سکتے. اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ یہ بینک آپ سے زیادہ منافع لے رہے ہیں یا ان کو کام نہیں کرنا آتا. اس کا ریزن یہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, کیونکہ انفراسٹرکچر مشکل ہے, اس کے اوپر اسلامک بینکنگ کرنا بہت مشکل ہے. اگر مشکل ہوتی ہے کیونکہ اسلامک بینکنگ جب بینک کسی کو فائنینس کرے گا اس سے پیسہ لے کے ڈپازیٹر کو دے گا. جب فائنینس لینے والے لوگ ہی بہت کم ہیں جو کہتے ہیں جی اسلامک بینکنگ, وہ تو کہتے ہیں یار چھوڑو ہمیں آرام سے بینک سے ملتا ہے, تم کیا اتنے لمبے کانٹریکٹس لے کے آ جاتے. اگر یہ ایشو وہاں پہ ہے تو ہم سے پیسے لینے والے کم ہیں, اور جو لیتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ اچھا اگر ہم اتنی مشکل کر رہے ہیں تمہارے لیے یہ اتنے مرابحات لکھیں اور یہ وہ سب کریں, جبکہ ہمیں آسانی سے 10% پہ ملتا ہے, اگر تم ہم سے اتنی محنت کراتے ہو تو 8% پہ دو. تو چونکہ کمائی کم ہوتی ہے اس لیے
آلدو وہ سود پہ نہیں ہوتی. میں تو صرف ایک کرائیٹیریا کے طور پہ پرسنٹیج استعمال کر رہا ہوں. چونکہ کمائی کم ہوتی ہے لہذا حصہ بھی کم بنتا ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ کاروبار ہم نے چلانا ہے تو یہ قربانی تو دینی ہے, آج دے لیں یا کل دے لیں. اور آپ کو تو چوائس نہیں ہے نا. اگر ایک شراب کی بوتل ہے مفت کی, پانی ہے 100 روپے کا, پیاس لگی ہے تو آپ نے کیا لینا ہے؟ تو یہ کمپیرزن ہی نہیں ہے. دیر از نو کمپیرزن بٹوین انٹرسٹ اینڈ منافع. حرام اور حلال میں کوئی کمپیرزن نہیں ہے. وہ ڈیسائیڈ کر لیں, اگر زیادہ حرام چاہیے ویلکم. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ میں چھوڑ کے تھوڑے سے حلال پہ اکتفا کر لوں اور صرف اللہ کے لیے, تو جس پہ آپ نے یہ تکیہ کیا گیو ہم اے چانس. ابھی میں نے ایک کمنٹ یہاں سے سنی تھی, کسی خاتون نے کہا کہ وہ انٹرسٹ کی کمائی ہے, ہم چیریٹی میں تو دے دیں بٹ مردوں کو کنونس کرنا بڑا مشکل ہے. تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میری جتنی پرسنل سیونگ ہے اللہ کا بڑا کرم ہے, نان انٹرسٹ بیئرنگ ہے, لیکن میں اپنی بیگم کی سیونگ کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں لیتا. نہیں, آئی ایبسلیوٹلی ایگری ود یو. اگر ٹائم ہوا تو میں آپ کو بتا دوں کہ لوگوں کے کیا تاثرات ہیں, اور اس میں یہ بات بالکل واضح آئی ہے. ویری کلیئرلی, یہ لمبی چوڑی بحث ہے, اس کا آپ کو مختصراً بتا دوں. آج کی تاریخ میں اگر کوئی بینک کلیم کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو منافع کی اس پہ دے رہے ہیں تو وہ صرف پاکستان میں 2 ہی بینکس ہیں. باقی جو سارے بینکس ہیں وہ ایک طرح سے صحیح کہتے ہیں. وہ جو پی ایل ایس اکاؤنٹ ہے وہ اکاؤنٹ کی سائڈ تو بالکل جائز ہے, وہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ اس میں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے. فکسڈ ہونا یا ویریبل ہونا اس کے اسلامک ہونے کی شرط نہیں ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ جو کمائی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ سود کی کمائی ہے. وہ جو آگے پیسہ لگا رہے ہیں وہ سود پہ لگا رہے ہیں, اور اس سود کی کمائی کو بڑے اسلامک طریقے سے آپ سے شیئر کر رہے ہیں. اگر آپ کو وہ منظور ہے تو آپ کر لیجئے, لیکن فرق یہ ہے. ناٹ ٹو مائی نالج, کیونکہ پروویڈنٹ فنڈ تو سود میں نہیں آتا, اس کو جہاں انویسٹ کیا جاتا ہے اور اس میں جو ایڈیشنز ہوتے ہیں وہ اس میں. اگر ایک کوشچن ہے, اگر بینک کے پینل میں ڈاکٹر ہیں تو کیا مریض کے روپے بینک میں لے سکتے ہیں؟ دیکھیے, بینک میں آپ کو ایک اپنا پرسنل اوپینین دے سکتا ہوں. آئی ایم ناٹ این عالم, بٹ دا فیکٹ از کہ بینک از اے بزنس آرگنائزیشن, وہ بزنس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کے بزنس میں اگر کچھ ایک ایسا حصہ ہے جو کہ ناجائز ہے, یعنی کہ انٹرسٹ پہ جو لیں, تو اس سے متعلق اس سے ڈائریکٹلی جو ڈیل کرتے ہیں یا اس سے ڈائریکٹلی جو انکم لیتے ہیں, ان مائی اوپینین وہ تو بالکل ہی منع ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ جو پریزنٹ بینکنگ ہے اور یہ آرگنائزیشن ہے یہ غلط ہے, یہ میرا خیال درست نہیں ہے. اس کا وہ عمل غلط ہے, وہ بینکنگ آرگنائزیشن غلط نہیں ہے. تو اس عمل سے جس کا ڈائریکٹ تعلق ہے اگر وہ نہ وہاں ہو تو وہ بہتر ہے. اس طرح کے 3-4 سوالات تھے, وہ اس میں سے بینک میں نوکری کرتے ہیں جو سود پہ ہے تو تنخواہ حلال. یہ میرا پرسنل اوپینین. اگر مینائی صاحب کچھ کہنا چاہیں تو الگ بات ہے, کہ اگر تو وہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں یہ انٹرسٹ کے معاملات میں تو وہ وہاں سے نکلیں. اگر ڈائریکٹلی انوالو نہیں, کسی اور شعبے میں بینک میں ہے, تو بینک از این آرگنائزیشن جسٹ لائک اینی ادر. جی ہاں, بٹ یو سی the journey of 1,000 mile begins with a single step. ہمارا نظام بگڑا ہوا ہے, اگر آپ اسے سمجھتے ہیں اوور رائٹ ہو جائے گا, نہیں ہوگا. بٹ لیٹ می جسٹ آنسر the questions to the point. میزان بینک میں کم سے کم پرسنٹیج کتنے فیصد ہوتی ہے؟ دیکھیے, میزان بینک آپ کو کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ اتنے فیصد ہے. بات یہ ہے کہ آپ میزان بینک میں جب لیتے ہیں تو آپ ہمارے حصے دار بن جاتے ہیں. ہم آپ کا پیسہ لے کے انویسٹ کرتے ہیں, اپنے پیسے ملا کے اس میں. اب جو بھی کانٹریکٹ ہوگا, جہاں بھی انویسٹمنٹ ہوگی, اس سے جو فائدہ ہمیں ملے گا وہ ہم ایک فارمولے کے تحت آپ میں اور اپنے بانٹ لیں گے. اور یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے مارکیٹ میں جیسی کنڈیشنز جاری ہیں ویسے ہم بھی. جس مارکیٹ میں کنونشنل بینک فائنینس کرتا ہے اس مارکیٹ میں اسلامی بینک بھی فائنینس کرتا ہے.
صرف فرق یہ ہے کہ ہمارے جو کانٹریکٹس ہیں وہ سارے اسلامی ہوتے ہیں اور جو کنونشنل بینک ہیں ان کے سارے انٹرسٹ بیس ہوتے ہیں. لہذا ہماری آمدنی جو ہے وہ تقریباً اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کنونشنل کی ہے. وہ 1-2-3% کم اس وجہ سے ہو جاتی ہے جو میں نے آپ کو ریزن بتایا کہ ہمارے کانٹریکٹ ذرا ڈیفیکلٹ ہیں. ادروائز تو جو آپ کو ریٹرن ملنا چاہیے شروع میں شاید اتنا نہ ملے, لیکن جو ملنا چاہیے وہ تقریباً اسی رینج میں ہونا چاہیے جو آپ کو دوسرے دے رہے ہیں. جی ہاؤ ڈو وی گیٹ اوے ود ربا؟ دیکھیے بات بڑی سمپل ہے. آپ لوگ شاید لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ربا نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ قرآن شریف میں ہے نا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. دیکھیے ہر فائنینشیل ٹرانزیکشن جو بھی کوئی بینک کرتا ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارا کام یہ ہے کہ اگر فی الوقت یہ جو بینک کانٹریکٹس کر رہے ہیں یہ انٹرسٹ بیس کانٹریکٹس ہیں, ہم ان انٹرسٹ بیس کانٹریکٹس کو سیلز بیس کانٹریکٹ سے ریپلیس کر دیں گے, ٹریڈ بیس کانٹریکٹ کر دیں گے. تو جو قرآن شریف میں کہا ہے جی تجارت الاؤڈ ہے انٹرسٹ منع ہے, تو وہ چونکہ ہم کانٹریکٹس بدل دیں گے تو جو ہمارا کانٹریکٹ ہے وہ حلال ہو گیا. تو اس طرح سے وہ جو انکم ہے وہ بھی حلال ہو گئی. تو یہ کوئی اتنا بڑا, یہ بیسکلی لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں ہے اس وجہ سے یہ ذہن میں کوشچنز ہیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر بینکس یہ کر دیں گے اور انشاءاللہ کورٹ نے جو ڈیسیجن دی ہے 1.5 سال میں تو ہر بینک کو یہ کرنا ہی ہے, تو یہ ہو سکتا ہے. اور یہی طریقہ میزان بینک نے اپنایا ہے اور اسی وجہ سے ہم آپ کے پاس آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری انکم آپ سے ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے وہ 100% حلال ہے. اچھا یہ ہے جناب لیزنگ کمپنیز اسلامک بینکنگ میں آتی ہیں. کیا اسلامک بینکنگ پرنسپل اماؤنٹ کی سیکیورٹی؟ دیکھیے اس میں تھوڑا لیزنگ کا ایک اسلامک ایکویلنٹ ہے اجارہ لفظ کہہ لیں, لیکن جو کانٹریکٹ پریزنٹلی اسلامک لیزنگ کمپنیز کر رہی ہیں وہ 100% اسلامک نہیں ہے, بٹ اٹ از ویری کلوز ٹو اٹ. سو اف دیز پیپل ور ٹو چینج دا کانٹریکٹ سلائٹلی اٹ ول بیکم اسلامک. سو ہاں لیزنگ اسلامک ہے نہیں, جو موسٹ آف دا کمپنیز لیزنگ اب کر رہی ہیں وہ اسلامک نہیں ہے. ہاں اگر یہ چاہیں تو تھوڑی سی تبدیلی سے یہی لیزنگ اسلامک ہو سکتی ہے. اچھا پرنسپل کی سیکیورٹی, دیکھیے جب بھی کوئی کسی کے ساتھ آپ کاروبار کریں گے, پیسہ انویسٹ کریں گے, جو مرضی کریں گے, آپ اپنی سیکیورٹی مد نظر رکھیں گے. اسلام میں بھی الاؤڈ ہے کہ جو آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس کو سیکیور کریں. تو جیسے کنونشنل بینک اپنی ٹرانزیکشن کو سیکیور کرتے ہیں اسی طرح سے اسلامک بینک بھی اپنی ٹرانزیکشن کو سیکیور کرتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ جو کنونشنل بینک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر لیجٹمیٹ بزنس ریزن سے بھی تمہیں کچھ نقصان ہو گیا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن اسلامک یہ ہے کہ اگر لیجٹمیٹ بزنس ریزن سے آپ کا لاس ہوتا ہے تو بینک اس میں شریک ہوتا ہے. لیکن فراڈ, مس ڈکلریشن اور یہ وہ جتنی ساری علتیں ہیں اس کے اگینسٹ اسلامک بینک بھی اپنی انویسٹمنٹ کو سیکیور کرتا ہے. اور ہمارے پاس بھی اپنی سیکیورٹی کے وہی ذرائع ہیں جو کنونشنل. تو جو کنونشنل بینک کی پروڈکٹس کو اگر آپ سیکیور سمجھتی ہیں تو اسلامک بینکنگ بھی سیکیور ہے, صرف اس حد تک نہیں ہے کہ اگر جینوئن لاس ہوگا تو وہ تو شیئر کرنا پڑے گا. اچھا ایک ہے ڈو یو ہیو foreign currency accounts? No, we do not have foreign currency accounts yet, and I don't think Al-Baraka has it either, but I can't speak for them. اس کے اندر کچھ اسٹیٹ بینک کی ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جو ہم فی الوقت پوری نہیں کر سکتے. امید ہے جب یہ اور بڑے بڑے بینکس اس فیلڈ میں آ جائیں گے تو وہ ایسا کریں گے. What is your solution for industrialists who will take loan and declare bankruptcy and not repay loan? Who should suffer the loss? دیکھیے بات میں آپ کو بتاؤں, چونکہ ہم نے ریسرچ کی, جس طرح سے انسان کا ذہن کام کرتا ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ کچھ ایشوز ایسے ہیں جو ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں, ہم نے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے, ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں, اور جیسا سب کرتے آئے ہیں ویسا ہم بھی کر رہے ہیں, ہماری آگے نسلیں بھی کریں گی. اور بینکنگ اس کے اندر ایک یہی ایشو ہے کہ ہم نے جب سے آنکھ کھولی وہ کنونشنل بینک چل رہی تھی, سیونگ, کرنٹ اکاؤنٹ, جو بس ہم نے کوشچن ہی نہیں کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک نیا بینکنگ کا نظام پیش کیا جا رہا ہے. اب چونکہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو انسان اس کے بارے میں ضرور سوچتا ہے, اس کو ویلیویٹ کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو اب ہم نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا ہے. اب جب ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں نا تو ہمیں جس بینکنگ سے ہم یوز ٹو ہیں اس کے بارے میں بھی اب خیالات آ رہے ہیں. اب ہمیں اس کے بھی سارے نقائص نظر آ رہے ہیں کہ بھئی یہ سیکیورٹی کیا ہے اور یہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ نہیں ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اور وہ
جو ایشوز ہیں جو ایکچوئل کنونشنل بینکنگ کے ہیں وہ ہم اسلامک بینکنگ کے سر تھوپ رہے ہیں کہ یہ اسلامک بینکنگ جو ہے نا یہ مسئلے یہاں پہ ہوں گے. ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ 95 بلین روپیز ڈوبے ہیں سکھ یونٹس میں. یہی انڈسٹریل یونٹس تھے جنہوں نے پیسے لیے اور واپس نہیں دیے. اس وقت اسلامک بینکنگ تو نہیں تھی. اسلامک بینکنگ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جب اسلامک بینکنگ کرے گی تو اس کو بھی وہی مشکلات پیش آئیں گی جو ان کے تھی, لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس ویز اینڈ مینز ہیں کہ ہم سیکیور کر سکیں اس قسم کے انڈسٹری میں. اگر آپ کو کسی کو اتفاق ہوا ہو سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑھنے کا تو اس میں ریٹنگ ایجنسیز کی بات ہوئی ہے, ڈیفالٹ لاز کی بات ہوئی ہے, سیریس فراڈ آفس کی بات ہوئی ہے. تو وہ ایک ایسا انفراسٹرکچر لا رہے ہیں کہ جس میں یہ ہوگا کہ پھر اس طرح کی چیزیں نہ ہو سکیں, تو بینکنگ بھی سیکیور ہو جائے گی. اسی وجہ سے ایک اعتراض آتا ہے کہ جی مشارکہ آپ نہیں کرتے, مشارکہ از دا انسٹرومنٹ, آپ مرابحہ کرتے ہیں, یہ تو آپ کا کام نہیں. پرابلم یہ ہے کہ شرکت میں مشارکہ میں جو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے وہ فی الحال ابھی جو ہمارے لاز ہیں ان میں وہ سیکیورٹی میسر نہیں ہے. لہٰذا یہ بالکل غیر دانش مندی کی بات ہے کہ جب آپ کے پاس ایک سیکیورٹی نہیں ہے, لوگوں کا پیسہ اپنا پیسہ آپ ایسے لگا دیں جہاں سیکیورٹی نہیں ہے, ناٹ پاسبل. مرابحہ میں فی الحال پاسبل ہوتا ہے کہ آپ اپنی ٹرانزیکشن کو اچھی طرح سے سیکیور کر سکیں. اس لیے اسلامک بینکس جو ہیں فی الحال مرابحہ کر رہے ہیں. مرابحہ از بیسکلی لیٹ سے سیل آف اے کموڈیٹی آن ڈیفرڈ پیمنٹس. مثلا یہ میں نے آپ کو یہ چشمہ بیچا 10 روپے کا اور آپ سے طے کر لیا کہ 1 مہینے کے بعد آپ مجھے 10 روپے دے دیں گی. یہ بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں ہے, یہ ایک تجارتی ٹرانزیکشن ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس ابھی اتنے انسٹرومنٹ نہیں ہیں, تو چونکہ قرآن میں بھی ہے کہ تجارت حلال ہے سود حرام ہے, تو بہتر یہ ہے کہ سود لینے کے بجائے ہم اس قسم کی ٹرانزیکشن کر لیں. تو اس قسم کی ہم ٹرانزیکشن کرتے ہیں کہ اگر کسی انڈسٹری کو را مٹیریل کوئی بھی چیز چاہیے ہم ان کو خرید کے دے دیتے ہیں, ان سے کہتے ہیں اچھا آپ اگلے مہینے میں اتنے پیسے دے دیجیے گا, وچ از جسٹ اے سمپل ٹریڈ ٹرانزیکشن. اور جو ہمارا اس میں منافع ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے ایک چیز بیچی ہے تو ہم منافع لے رہے ہیں, ہم سود تو نہیں لے رہے, تو جو ہمیں منافع ملتا ہے وہ پھر ہم اپنے ڈپازیٹرز کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا ہم نے پیسہ لیا ہوتا ہے. دس از ہاؤ اٹ ورکس. یہ جو سوال ابھی جس کا پرویز صاحب نے جواب دیا اس سلسلے میں 2 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت ہم لوگ اسلام کے پورے نظام کی اور اسلامک بینکنگ کی اور سب چیزوں کی بات کرتے ہیں, اس وقت لاشعوری طور پہ یہ پورا معاشرہ تو ہمارے سامنے ویسی کا ویسی رہتا ہے اپنی تمام خرابیوں سمیت. اس کے اندر ہم کوئی چینج نہیں دیکھنا چاہتے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر اسلام کا بس ایک خاص نظام جو ہے وہ آ کے نافذ ہو جائے. تو ایک تو بنیادی طور پہ خرابی جو ہے اس سوچ میں ہے. دوسری چیز یہ سوال کا تعلق جو ہے کہ لوگ پیسے لے کے بھاگ جائیں گے, بینکرپسی ڈکلیئر کر دیں گے, اس میں یہ عرض کروں کہ یہ بنیادی طور پہ چیز جو ہے اس کا تعلق ہے کریڈٹ رسک سے. اور اسلام صرف قانون کے زور سے اور قانون کے ڈنڈے سے ہر کام نہیں لیتا, بلکہ یہ کہ وہ لوگوں کی اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے. چنانچہ اگر تمام لوگ اسلام کے پورے نظام پہ بالکل صدق دل سے یقین رکھتے ہوں تو پھر آپ یقین کریں کہ سوائے اس کے کہ کسی شخص کو نہایت ہی اشد مجبوری ہو جائے, یہ واقعات جو ہیں یہ پھر شاذ و نادر ہوں گے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ جان بوجھ کے پہلے تو قرض لے. جیسے میں نے عرض کیا کہ قرض اول تو لینا کوئی پسندیدہ چیز ہے ہی نہیں, اسلام نے تو پارٹیسپیٹو سسٹم سجیسٹ کیا. اور اگر وہ لے بھی لے اور اس کے وسائل اتنے نہ ہوں تو اس کی پشت پہ اس کی مدد کرنے کے لیے بیت المال ہے, پوری کمیونٹی ہے جو زکوٰۃ کے ذریعے اس کی مدد کر سکتی ہے. اور اس کا امکان بھی بہت کم ہے کہ پھر ایسے لوگوں کی کوئی بڑی تعداد رہ جائے جو کہ دانستہ اس بات کی کوشش کریں کہ وہ دوسرے لوگوں کے پیسے قرض کے بطور لے لے کے اور بھاگ جائیں. But I'll come back to you. How is profit and loss justified when it is not for our own efforts? It is like a partnership. Please explain. Yes, it is like a partnership. It is justified. یہ ایک اسلامکلی ایکسیپٹیبل ایگریمنٹ ہے کہ کسی بھی کاروبار میں جائیں تو ایک سلیپنگ پارٹنر ہو سکتا ہے اور ایک ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے. اس میں صرف فرق یہ ہے کہ سلیپنگ پارٹنر اور ورکنگ پارٹنرز کے جو حقوق ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں, لاس شیئرنگ ہے وہ مختلف ہوگی. تو ایز اے سلیپنگ پارٹنر یس یو کین بی پارٹ آف اے پروفٹ اینڈ لاس ارینجمنٹ. No, your rights will not be the same as that of a working partner. And yes, this kind of arrangement is accepted in Islam, in all fiqhs. If I have to borrow money to give interest, should I give it to him or not? He wants his interest.
بیسکلی آپ نے یہ جو سوال مجھے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پیسے بورو کرنے ہیں اور مجھے صرف انٹرسٹ پہ اویلیبل ہیں، کیا میں بورو کروں یا نہ کروں، یا کم انٹرسٹ دوں یا زیادہ انٹرسٹ دوں. تو اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا سوائے اس کے کہ آپ جو کتاب پڑھ رہی ہیں اس میں بہت کلیئرلی کہا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے. اس میں تھوڑے یا زیادہ کی تو کوئی ذکر ہی نہیں، تو لہٰذا ہم بھی آپ کو کچھ اس طرح کا نہیں بتا سکتے. In case of business export out of Pakistan, how is Islamic interest-free banking viable when the system does not exist in other countries? دیکھیے اس کا ادر کنٹری کے سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو ایکسپورٹرز یہاں سے پیسے لیتے ہیں بیسکلی تو ان کی اگر آپ بوروئنگ ریلیشن شپ دیکھیں تو وہ تو یہاں سے بورو کرتے ہیں، ادھر سے تو بورو نہیں کرتے. وہ بیسکلی یہاں سے بورو کرتے ہیں، مال بناتے ہیں، وہاں بیچتے ہیں، وہاں سے پیمنٹ آتی ہے، یہاں پے کر دیتے ہیں. تو جو ان کی لینڈ بوروئنگ ہے وہ تو اس اینڈ پہ ہے، اس اینڈ پہ نہیں ہے. اور اس اینڈ پہ اگر بوروئنگ کے اسلامک موڈز اویلیبل ہیں، جو کہ اویلیبل ہیں، تو ایکسپورٹ کا کاروبار بھی عین اسلامی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. واٹ از دا الٹرنیٹ انویسٹمنٹ فار انویسٹرز دیٹ از ان اسلامک وے؟ بہت سے ایونیوز ہیں. ایک تو میں نے آپ کو 2 بینکس کا بتایا. پھر اف یو ہیو دا نو ہاؤ یو مائٹ وانٹ ٹو گو انٹو اسٹاک ایکسچینج. وہاں پہ بھی اگر آپ شیئرز انویسٹرز کے طور پہ لے کے ٹریڈ کر سکتے ہیں، خود کر سکتے ہیں، کسی کے ذریعے کر سکتے ہیں، دیٹ از اے وے. اگر آپ کا ایکسیس ہے ٹو انویسٹ ان سم سارٹ آف اے بزنس، دیٹ از اے وے. لیکن فی الوقت جو اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ڈیفنس سرٹیفکیٹس اور اس طرح کے اکاؤنٹس ہیں اس قسم کے، تو فی الحال میں نے کہا یہ 2 بینک آفر کر رہے ہیں. انشاءاللہ جب باقی بینکس بھی اس ڈیسیجن کی وجہ سے اس میں آئیں گے تو یو ول ہیو مور. پلیز ڈیفائن ربا. اچھا اس پہ میرا ایک اصولی اختلاف ہے. میں ڈیفائن نہیں کرتا ربا، کیونکہ میں کہتا ہوں یہ بڑی نیگیٹو چیز ہے. نیگیٹو چیز یہ ہے کہ فرسٹ آف آل دیکھیے ربا کی ڈیفینیشن 4 فقہ، بلکہ چونکہ ہماری بیگم کا تعلق 5ویں فقہ سے ہے تو میں 5 فقہ کہتا ہوں، ان سب کی ایک ہی ڈیفینیشن ہے. سو دیر از نو، آپ ان کو چھوڑیں کہ جی بہت پرانے لوگ تھے، نئے دیکھ لیں. آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز جو ہیں ان کی ایک ہے فقہ اکیڈمی جو یہ فتوے دیتی ہے. انہوں نے بھی فتوے میں ربا کی ڈیفینیشن بڑی کلیئر کر دی ہے. اب پچھلے سال سپریم کورٹ نے اپنی ڈیسیجن میں یہاں پہ 5 ججوں نے دنیا بھر کے اسکالرس کو انٹرویو کر کے، پاکستان کے اسکالرس کی وٹنس کر کے، انہوں نے بھی ربا کی ایک ڈیفینیشن دے دی. اور سب کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ اینی ایڈیشن ٹائم کی بیسس پہ اگر آپ ایڈیشن کرتے ہیں بٹوین واٹ یو لینڈ اینڈ واٹ یو ٹیک بیک از ربا. لیکن میں اصولی اختلاف اس بات پہ کرتا ہوں کہ اب وہ ٹائم گزر گیا، ربا چھوڑیں، ختم بات ہو گئی. جو بات نیگیٹو ہے اس کو کیوں ڈسکس کریں جب آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ جی مثلا تجارت حلال ہے، ربا حرام ہے. تو وائی ڈونٹ یو لک ایٹ کہ حلال کیا ہے، جو حلال ہے اس کو ڈیفائن کریں اور وہاں جائیں. ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جی یہ فرق ہوتا ہے. جو ویسٹرن ذہنیت ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ قانون میں دیکھتے ہیں کتنی گنجائش ہے تاکہ وہ ہمیں لائن پتہ چل جائے تاکہ ہم فوراً اس تک پہنچیں. اور جو اسلامک تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لائن اس لیے معلوم کرنی ہے کہ ہم اس سے کتنی دور رہ سکتے ہیں. تو یو ڈونٹ وری اباؤٹ کہ ربا کیا ہے، یو جسٹ وری اباؤٹ کہ حلال کیا ہے، اس پہ غور کریں اور جو حلال ہے وہ کریں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہاؤ ول یو چینج کانٹریکٹ، واٹ ول بی دا ڈفرنس؟ اٹ ڈپینڈز آن دا نیچر آف دا کانٹریکٹ. آئی ہیو نو آئیڈیا، میں آپ کو ایک بلینک نہیں بتا سکتا. فرام واٹ آئی نو دیر آر 8 بیسک انسٹرومنٹ اسلامک، اوور آل دیر آر اباؤٹ 22. It depends on each and every transaction and each and every contract کہ اس کانٹریکٹ کی نیچر کیا ہے. اس کے بیسس پہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ چینج ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یا کیسے ہو سکتا ہے. بٹ موسٹ لائکلی سولوشن از ٹو اینڈ اے کانٹریکٹ اینڈ میک اے نیو ون. اگر والدین کی انکم سودی کاروبار میں ملوث ہے اور اولاد خصوصاً لڑکیوں کی آمدنی نہیں تو اس کے متعلق کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا. میرا خیال ہے اسلامک بینکنگ اور اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایک سوشل کوشچن ہے. Could you please give the Islamic reasoning for why saving certificate, dividend certificate, etc. are un-Islamic? Because people say that is also a تجارت. دیکھیے اس میں تو آپ کو again I'll refer back to قرآن کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ربا ویسے ہی ہے جیسے تجارت ہے، ان کی حالت ایسی ہے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کے باولا کر دیا ہو. دیکھیں کچھ شرائط ہیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ نفع نقصان ہو، دوسرا شرط یہ ہے کہ وہ جائز طریقے میں لگا ہو، اور جہاں لگا ہو وہاں پہ بھی آپ کی شراکت نفع اور نقصان یا کسی ایسے کانٹریکٹ کے بیسس پہ ہو جو اسلامک ہو. جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے یہ جو سیونگ سرٹیفکیٹ اور ڈیفنس سرٹیفکیٹس ہیں یہ آپ کا بھی کانٹریکٹ انٹرسٹ بیس ہے، اور ان کی پشت پہ جس کام میں یہ استعمال ہو رہا ہے، اول تو آپ کو پتہ نہیں کس کام میں استعمال ہو رہا ہے، اور جہاں یہ استعمال ہو رہا ہے وہاں بھی انٹرسٹ بیسڈ ہے.
NIT units is basically equity. اگر equity based shares کا آپ کو مل رہا ہے, that should be all right. Please clarify the status of NDFC certificates. Again, اگر وہ ان کے پیچھے جو ایسٹس ہیں وہ اسلامک نہیں ہیں تو یہ اسلامک نہیں ہو سکتے. اور چونکہ میں نے آپ سے کہا کہ جہاں تک میری علم کا تعلق ہے صرف 2 ہی ایسے بینک ہیں جو اسلامک ایسٹس کر رہے ہیں, تو ایوری ادر بینک جو بھی آپ کو وہ پروفٹ دے رہے ہیں وہ جائز نہیں ہے. شیئرز کے بارے میں آپ نے کہا اگر لوگ قبضے آنا چاہو تو کمپیوٹر پر ہی ہو تو حلال ہے, تو کیا اگر ادائیگی نہ ہوئی ہے تو اس کے لیے ہاں بیسکلی تو شرط یہ ہے کہ آپ کی اگر ڈلیوری آپ نے ایکسیپٹ کر لی ہے, یہ ٹھیک ہے کمپیوٹر ہی پہ ہے, اٹس اے فارم آف ڈلیوری, اٹس ناٹ اے فزیکل ڈلیوری بٹ اٹ از ڈلیوری. سو ایز لانگ ایز یو گاٹ اٹ دین یو ہیو دا پوزیشن, دا رسک انوالوڈ از یورز, سو دیر فور ناؤ یو کین ٹریڈ ان دیٹ. میرے والد بینک میں جاب کرتے ہیں. اچھا دیکھیے, میں اس سلسلے میں نے تو آپ سے کہا تھا وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں بینک یا بینکنگ ایک ناجائز اور غیر اسلامی کام نہیں ہے, یہ بالکل اسلامی اور بالکل تجارتی کام ہے, لیکن اس کا وہ حصہ, وہ کانٹریکٹس جو یہ سود کے بیسس پہ کرتے ہیں وہ ناجائز ہے. تو میرا تو کہنا یہی ہے کہ جو لوگ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ انوالوڈ ہیں وہ تو بچیں, جو ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں ہیں. That is true, but the point ہاں is, لیکن اس کا مطلب ہے کہ بینک میں کسی کو ڈرائیوری بھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا ایک مجھے یہ بتائیں. ہاں لیکن دیکھیے مسئلے کا دار و مدار اس پہ ہے کہ آپ کے پاس آمدنی کے ذریعے سے آ رہی ہے. مثلا میں ایک دکاندار ہوں, میری محلے میں دکان ہے, 100 لوگ آ کے لے جاتے ہیں. مجھے ایک آدمی کے لیے 100% معلوم ہے کہ اس کی ساری آمدنی شراب کی ایک دکان سے ہوتی ہے. میرے پاس سے آ کے وہ چیزیں لے جاتا ہے جو بالکل جن کا کاروبار کرنا میرے لیے سراسر جائز ہے. میرے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اس سے کہوں کہ چونکہ تم جو پیسے کما کے لائے ہو, یہ 500 روپے کا نوٹ جو تم مجھے دے رہے ہو یہ تم نے شراب سے کمایا ہے, اس لیے میں تو تمہیں سامان نہیں بیچتا. اس لیے اگر اس ایکسٹریم پہ آپ معاملہ لے جائیں گی تو پھر وہ ہم نے پریکٹیکیبل ہونے کی بھی بات کی تھی سسٹم کے. اگین اسٹوڈنٹس لون اور یو کے کی بات ہے. As far as I can tell, this is again an interest-based contract. So اس کی جو رولز ہیں وہ اس پہ بھی ہیں. اگر جس سے کر لیا اگر وہ سود کھاتا ہے تو کیا ہم اس کو سود کی رقم سب قرض کی واپسی کر سکیں اگر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو. دا فیکٹ از کہ ویدر کوئی جس سے سود لیا ہے وہ سود کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے یا جو کچھ کرتا ہے, دا پوائنٹ از کہ یو کین ناٹ ہیو اے کانٹریکٹ اور اے ٹرانزیکشن جس میں سود ہو, چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو چاہے کسی کے بھی ساتھ ہو. سو دیٹ کین ناٹ بی ڈن. کیا سود کی رقم سے کوئی تحفہ دے تو لے سکتے ہیں چاہے وہ کھانے کی کوئی چیز ہو؟ پلیز بتا دیں. کیا منائی صاحب آپ بتا دیں. دیکھیے تحفے کا لینا دینا جو ہے وہ اگین فقہی اعتبار سے ان چیزوں میں شامل ہے, یعنی ایکسچینج کے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اپنی خوشی سے اور اپنی رضامندی سے آپ کو تحفہ دے. چنانچہ تحفہ لینے والے کے اوپر یہ پابندی بالکل نہیں لگائی گئی ہے کہ وہ ان ذرائع کی تحقیقات بھی کرے جس سے تحفہ دینے والے نے تحفہ خریدا. دیٹ ہیونگ بین سیڈ, اگر کسی کو اس کے اوپر اطمینان نہیں ہوتا تو بھی میں یہ کہوں گا, اور یہ میری ذاتی رائے ہے, کہ وہ تحفہ لے لینا چاہیے کیونکہ سوشل تعلقات کا بھی مسئلہ ہے. لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ اس آدمی کو اتنی ہی رقم کا یا اس سے زیادہ مالیت کا کوئی تحفہ اپنی طرف سے دے دیں تاکہ آپ کے دل پہ یہ بار نہ رہے کہ بھئی میں نے اس سے کوئی چیز لے تو لی لیکن ان ریٹرن اسے کچھ نہیں دیا اور یہ میرے اس میں تصرف میں ایک ایسی چیز آ گئی جو شاید سود کی آمدنی سے آئی. واٹ ایف این اولڈ کپل ہیز گاٹ سم NDFC سرٹیفکیٹس, وہ تو ہم ڈسکس کر چکے کہ اگر اولڈ ینگ بیوہ یتیم ہینڈسم اگلی جو بھی ہے, دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. پوائنٹ از کہ آپ انویسٹ کدھر کر رہے ہیں. NDFC سرٹیفکیٹس آر ناٹ بیسڈ آن اسلامک ایسٹس, دیئر فور دے آر ناٹ الاؤڈ. بیسکلی یہ کوشچن یہ ہے کہ انہوں نے لون لیا ہے, کاروبار میں لگا ہے, کاروبار میں اتنی آمدنی نہیں ہے کہ اس کو واپس کیا جائے, اینڈ دے وانٹ ٹو نو کہ ویدر اس کاروبار کی آمدنی بھی جائز ہے کہ ناجائز ہے. دا پوائنٹ از, میں اس کے آدھے حصے کا تو جواب آپ کو دے سکتا ہوں کہ اول تو سود لینا ہی نہیں چاہیے تھا, اور اب دس از ایلسٹریٹس دا پوائنٹ کہ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ میں فرق کیا ہے. کہ اگر آپ واقعی ایسے سچویشن میں ہیں کہ جہاں جینوئن کاروباری لاس ہے, کنونشنل بینکنگ میں تو آپ کے گلے پہ پھر بھی چھری رہے گی. اسلامک بینکنگ میں ایسا نہیں ہے. ایز فار ایز کہ اس کاروبار کی آمدنی جائز ہے کہ نہیں, وہ منائی صاحب اگر کچھ اگر کاروبار فی نفسی ہی جائز ہے تو اس کی آمدنی جائز ہے, چاہے وہ سودی قرضہ لے کے ہی کیوں نہ قائم کیا گیا تھا. گو کہ سودی قرضہ لینے کا وبال اپنی جگہ ہے اور اسی لیے قرضہ لینے کو ہی ڈسکریج کیا گیا,
لیکن بہرحال یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے. جو شخص ریٹائر ہوں اور بزنس کر سکیں وہ رقم فکس کروا دیں، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس کا معاملہ وہی ہے جو باقی ساری انویسٹمنٹ کا ہے. دا کوشچن از ناٹ ویدر اٹس فکسڈ اور ویریبل، دا کوشچن از اٹ از حلال ٹرانزیکشن ہے، کانٹریکٹ انٹرسٹ بیسڈ ہے یا نہیں. اگر انٹرسٹ بیسڈ نہیں ہے موسٹ ویلکم، اگر انٹرسٹ بیسڈ ہے تو آپ نہیں کر سکتے. سیونگ سرٹیفکیٹ کا نفع سود کے زمرے میں آتا ہے؟ بالکل آتا ہے. پلیز اگین ناٹ انٹرسٹ بینکنگ پلیز پیپل آرگیو، مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایل ایس جو ہے وہ اسلامی سسٹم ہے اور غیر اسلامی نہیں ہے، تو آپ بتائیں. اصل میں یہ بڑا مزیدار کام ہوا ہے، کیونکہ دا فیکٹ از کہ جو لیگیلٹی، اسی دو کانٹریکٹس ہوتے ہیں. ایک بینک آپ کے ساتھ کرتا ہے، پھر آپ کا پیسہ لے کے بینک ایک جگہ انویسٹ کرتا ہے. دو کانٹریکٹس ہوتے ہیں، وہاں سے پیسہ کماتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ. اچھا، یہ جو پی ایل ایس کا معاملہ ہے، یہ سمپلی یہ ہے کہ جو بینک کے اور آپ کے درمیان کانٹریکٹ ہے وہ بالکل اسلامی ہے. وہ بہت ایگری کرتے ہیں، دیر از نو پرابلم ان اٹ، وہ عین اسلامی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ایسٹ بیس پہ کیا گیا ہے، جہاں لینڈ کیا گیا پیسہ ہے، وہ انٹرسٹ بیس کانٹریکٹ ہے، اور جو آمدنی ہے وہ وہاں سے آ کے آپ کو دی جا رہی ہے. تو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ قانونی طور پہ وہ کانٹریکٹ صحیح ہے، لیکن جو انکم بانٹی جا رہی ہے وہ قطعی غیر قانونی ہے. یہ تو آپ نے، لیکن امپلائی کے کام کی نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں بینک کی نوکری کو وہ نہیں کر رہا ہوں. دیکھیے نا، آپ کے رقم کی معاملے میں تو بینک جو ہے وہ صرف گو بٹوین ہے. یہ تو امراً وہی بات ہے کہ آپ خود اپنی رقم سود پہ چلائیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک ڈرائیور جو ڈرائیوری کر رہا ہے وہ تو کہیں بھی ڈرائیوری کر سکتا ہے نا. بنیادی طور پہ تو بینک کے سر گیا، لیکن بہرحال ظاہر ہے ہم میں سے ہر ایک اس وبال میں، ہاں لیکن ہم میں سے ہر ایک اس وبال میں اس حد تک تو شریک ہے نا کہ ہم اس میں اس کو انکریج کر رہے ہیں وہ کاروبار کرنے میں. اصل میں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بینکوں کے اوپر اس بارے میں یلغار کریں کہ بھئی تم لوگ اپنا کاروبار جائز طریقے سے کرو، تاکہ ہماری آمدنی جو ہے وہ جائز ہو. ضرورت اس بات کی ہے. Where do you give these lectures so I can send my husband? I don't give these lectures. I work in a bank, but once in a while مختلف لوگ سیمینارز کرتے ہیں. پچھلے جو پاکستان بزنس فورم نے کیا تھا، انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا تھا. آئی بی اے والے کرتے ہیں، مختلف لوگ کرتے رہتے ہیں اور بلاتے رہتے ہیں. دے یوزلی ایڈورٹائز. پروویڈنٹ فنڈ جائز ہے، وہ میں نے آپ سے کہا اس میں تو کوئی قباحت نہیں، ایکسیپٹ دیٹ وہ جہاں انویسٹ ہوتا ہے. نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن آپ کے کوشچن کا پہلا حصہ درست تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پھر آپ نے جب آپ نے کہا نا آپ کیا کر رہے ہیں، نہیں دیکھیے، آئی کین ٹیل یو واٹ میزان بینک از ڈوئنگ. میزان بینک از این انویسٹمنٹ بینک. ہمارا بیسکلی جو کاروبار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے پروجیکٹس یا کوئی بھی پروجیکٹس میں انویسٹ کرتے ہیں، اور جو ہم پیسہ لیتے ہیں وہ ہم دوسرے انسٹیٹیوشن سے بلک میں لے لیتے ہیں، اسلامک کانٹریکٹ سے. دیٹ از واٹ وی ڈو. بٹ چونکہ میزان بینک سمجھتا ہے کہ یہ اسلامک بینکنگ ایک پرابلم ہے، اور ہماری ویژن یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کو ہم سب سے بہتر بینکنگ بنا دیں، تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انسٹیڈ آف ٹیکنگ منی فرام فیو انسٹیٹیوشن، واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو از گو ٹو دا پیپل اینڈ ٹیک منی فرام دیم. جو کہ ہمارے لیے بہت کٹھن مسئلہ ہے، ان دا سینس کہ اگر ہمیں صرف 4 انسٹیٹیوشن سے پیسہ لینا ہو آسان ہے، 4000 بندوں سے پیسہ لینا ہو، اس کے سارے سسٹمز ڈالنے ہوں، ان کی سب مینج کرنا ہو، یہ بہت بڑا وبال ہے. بٹ وی تھاٹ کہ اسلامک بینکنگ اس وقت تک اسٹیبلش نہیں ہو سکتی جب تک کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں ایک طرح سے ملوث نہ ہو جائیں. آئی ڈونٹ ہیو اینی ادر ورڈ سو آئی ایم یوزنگ دس. جب آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں انوالوڈ ہوں گے، گھروں تک بات جائے گی، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کوئی بہت زبردست عام استعمال کے لیے آسان چیز ہے، تو اس طرح بات پھیلے گی اور اسلامک بینکنگ پھیلے گی. تو ہم یہ فی الحال کر رہے ہیں کہ ہم ایک سرٹیفکیٹ آف اسلامک انویسٹمنٹ لانچ کر رہے ہیں. ہم نے اسٹاف لانچ کی تھی، پھر زینت نے کہا جی اسٹاف کے ساتھ فرینڈز لانچ بھی ہونی چاہیے، تو آپ لوگوں تک بھی وہ بروشرز پہنچے تھے. فی الحال ہم وہاں تک پہنچے ہیں. ان قریب اگر اللہ نے چاہا، ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم کسی ملٹی نیشنل بینک کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر کے اس کو بہت بڑے پیمانے پر ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹائز کریں گے، پریس پہ ایڈورٹائز کریں گے، اور اس طرح پھر ہم اپنا ایک چھوٹا سا حصہ اس کے اسٹیبلشمنٹ میں کر دیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں، میزان بینک از اے ڈراپ ان دی اوشن. اگر آپ پورے بینکنگ انڈسٹری دیکھیں تو میزان بینک مطلب بہت ہی چھوٹا ہے، بہت ہی مخصوص بزنس کے لیے ہے. لیکن جو ہم کام کر رہے ہیں، اتفاق سے اللہ جسے توفیق دے، اسلامک بینکنگ میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑا کام ہم کر رہے ہیں، اور ہمارا کاروبار انشاءاللہ پھیلے گا بھی. Our family will have to give up house, factory, other things because of یہ صحیح بات ہے. کوشچن یہ ہے کہ
ان کی فیملی کو اگر یہ انٹرسٹ میں سے نکل جاتے ہیں تو اپنی فیکٹریز اور گھر اور سب کچھ دینا پڑے گا، تو اس کا کیا ہے. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک میری نالج ہے اباؤٹ 2 or 3 years ago جو بورا کمیونٹی تھی ان کے سیدنا برہان الدین صاحب نے بھی یہی فتویٰ دے دیا تھا کہ جی آج کے بعد یہ نہیں ہوگا، ختم پیریڈ. تو آئی نو فار اے فیکٹ کہ ناٹ آل آف دوز پیپل لسن ٹو ہم، بٹ 80% آف ہز کمیونٹی ڈیڈ. اینڈ یس دیر ور کیسز ویئر پیپل ہیڈ فیکٹریز، دے ہیڈ ٹو سیل دیم، اینڈ جس کی 5 تھیں اس کی صرف 1 بچی، کسی کی 1 بھی نہیں بچی، اور اس نے جو کچھ تھا اسی سے کام چلایا. بٹ یہ ضرور کہوں گا میں کہ ان کو سپورٹ تھی اپنی کمیونٹی کی طرف سے. اف یو ہیو فائنینشیل پرابلمز دے ہیلپ یو آؤٹ، وہ سپورٹ تھی. اب آپ لوگوں کے پاس تو یہ سپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے. سو میں صرف دیکھیں اصول تو قرآن شریف نے طے کر دیا. حجت الوداع کے موقع پہ بھی حضور نے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد سے ختم. Now where do you invest? Please mention a few examples. I think I have done that. سٹی بینک کریڈٹ کارڈ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امریکہ کے بینک کا نام بتا دیجیے. سٹی بینک کے کریڈٹ کارڈ کی لانچ میں چونکہ میں بھی شامل تھا تو میرا تو خیال اس کے بارے میں بہت اچھا ہے، لیکن وہ صرف مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو. دا فیکٹ از کہ اف کریڈٹ کارڈ از بین یوزڈ ایز اے کریڈٹ کارڈ اٹ از ناٹ الاؤڈ، بیکاز اس میں آپ فائنینس چارجز دے رہے ہیں جو صرفاً سود ہے. however if credit card is used as a debit card which you can also do, which means کہ آپ پیمنٹ دے دیتے ہیں، بھی دیں. چارج کارڈ ہوتا ہے، ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے کہ جب آپ نے استعمال کیا وہ آپ کے اکاؤنٹ سے نکل گیا. تو اف دیٹ از ہاؤ یو آر یوزنگ اٹ دین بل آیا آپ نے پورا پے کر دیا. ہاں، تو اس صورت میں آپ کنوینئنس لے رہی ہیں، اس کی انٹرسٹ نہیں لے رہی، تو دین اٹ از پرفیکٹلی آلرائٹ. از دیر اے ڈفرنس بٹوین انٹرسٹ اینڈ یوزری اور آر دے دا سیم؟ دے آر ایبسولوٹلی دا سیم. نو ویئر ان قرآن دیر ہیز بین ڈفرنس. یہ یوزری کی کہانی عیسائیوں نے گھڑی تھی جب انہوں نے کہا کہ جی آپ 20% سے زیادہ لے لیں تو وہ یوزری ہے، لہٰذا 20% تک ہی ہم ٹکیں گے. اس کے بعد جو قصہ ہے وہ تو آپ سب لوگوں کو پتا ہے. تو یہ تو ان کی گھڑی ہوئی کہانی ہے. دیر از نو ڈفرنس. اینی تھنگ ایلس؟ The whole thing. Let me tell you one thing. یہ جو سپریم کورٹ نے اپنی ڈیسیژن دی ہے اس میں جہاں تک رفلی یہ سمجھ لیں جو 80% چیزیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو کرنی ہیں، وہ یقین مانیے کہ اگر آپ نے نہ کی تو کنونشنل بینکنگ کے مسائل بھی دور نہیں ہوں گے، اور کنونشنل بینکنگ کی جتنے ایشوز ہیں وہ کمپاؤنڈ ہوتے جائیں گے. تو وہ 80% کام تو آپ کو ویسے ہی کرنا پڑے گا اگر آپ نے اپنا بینکنگ سسٹم درست کرنا ہے، چاہے وہ اسلامک بینکنگ ہے اور چاہے یا وہ اسلامک بینکنگ نہیں ہے. تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. باقی رہا 20% تو وہ بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ ہے، وے آف تھنکنگ ہے، نئے کانٹریکٹس ہیں جو اسکالرز ہیں، اکیڈیمشینز ہیں، انہوں نے پورے بنا کے دے دیے ہیں. دیر از نتھنگ ڈراسٹک، کوئی چیز نہیں ہے. اٹس جسٹ دا وے وی تھنک، دیٹس آل. اصل میں ایک میں سمجھتا ہوں مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ہمارے بینکرز حضرات، چونکہ میں بینک میں رہ چکا ہوں، وہ سودی کاروبار میں انہوں نے بڑا کام کمایا، وہ بڑے ایکسپرٹس ہیں، بہت مانے جاتے ہیں، بہت سینئر ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ اسلامک بینکنگ کی طرف آتے ہیں تو پھر وہ زیرو ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے بھی نہیں ہے. تو جو 10 20 50 سال کا تجربہ اور جو بڑی سینئر پوزیشنز لی ہوئی ہیں انہوں نے، ان میں بھی ایشو آ جاتا ہے. تو بینکرز کا ایٹیٹیوڈ اٹ سیلف، تھوڑی سی انسیکیورٹی ہے، وہ بھی کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ادر دین دیٹ دیر از ناٹ مچ این ایشو. بیسکلی یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب اپنی ری پیئنگ کیپیسٹی سے زیادہ بورو کر لیں تو پھر وہ اس میں سے کیسے نکلیں؟ بہت مشکل کام ہے. منائی صاحب آپ بتائیں کیسے نکلیں، میں تو نہیں کہہ سکتا. نہیں، وہ ظاہر ان کو فیزز میں، اور اسی لیے بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے کہ آدمی فضول خرچی سے بالکل اجتناب کرے اور اپنے جو جائز ذرائع ہیں آمدنی کے اس کے اندر رہتے ہوئے اور اپنی ضروریات کو بھی اسی کے اندر محدود رکھے. ظاہر ہے یہ تو پھر اگر اتنا قرضہ کسی نے اپنے اوپر لاد لیا ہے تو اس کے بعد اس کے پاس چوائس یہ ہے کہ یا تو وہ کسی ناجائز ذریعے سے کوئی پیسے حاصل کرنے کی کوشش کرے یا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. آؤٹ آف دا کوشچن. ہماری ہر ٹرانزیکشن جو ہے بائی دا وے ایٹ میزان بینک از پرسنلی اپرووڈ بائی اے فقہ اسپیشلسٹ ہو از آلسو اے اسپیشلسٹ ان اسلامک فائنینس. تو دس مچ آئی کین ایشور یو، کم از کم آج کی تاریخ میں میزان بینک کی حد تک کوئی ایسا کانٹریکٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا جو فقہ کے مطابق نہ ہو.
دیکھیں میں کلیئر کر سکتا ہوں، لیکن تھوڑی سی اس میں ایک بات ہے. بات یہ ہے کہ دس از پریولیج انفارمیشن، اٹس کلائنٹ اینڈ بینک. دیوان والوں کا فائنینشیل معاملہ میں پبلک میں ڈسکس نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں تھوڑی سی تسلی کے لیے. بات یہ ہے کہ ایز فار ایز آئی ریکال Diwan Group must have borrowed from many institutions. Some of these institutions are conventional banks, some of the institutions are Islamic bank. ہم بھی ایک ہیں. تو جو اسلامک بینکس ہیں انہوں نے ان کے ساتھ اسلامک کانٹریکٹ کیا. اگر کنونشنل بینکس نے ان کے ساتھ اسلامک کانٹریکٹ کیا ہے یا نہیں کیا اس کا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اسلامک بینک سے انہوں نے جو لیا وہ اسلامک کانٹریکٹ میں. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دی ادر سائڈ. جی یس، جو میزان بینک سنڈیکیشن ارینج کرتا ہے اس میں وی میک شیور کہ جو سنڈیکیٹ ممبرز ہیں دے رائٹ دا سیم کانٹریکٹ دیٹ وی ڈو، ادروائز وی ڈونٹ سنڈیکیٹ. بینک کو سود دینا کیوں ممنوع ہے، یہ تو آئی تھنک وی ہیو ڈسکس. سود تو ممنوع ہے، اس کی کنوکشن کی بھی مسئلہ ہے، قرآن سنت سے بھی جائز ہے. یو کی ناٹ گیو سود. واٹ ڈو یو سے اباؤٹ مارٹگیج ایز بینگ ڈن ان پاکستان ناؤ از اے انٹرسٹ بیسڈ کانٹریکٹ. گڈ نیوز میرے خیال میں یہ ہے کہ اس کا اسلامک ایکویلنٹ بھی ہے جو انٹرسٹ بیس نہیں ہے، لیکن وہ ابھی تک کسی نے کیا نہیں. اگر قانون تھوڑا بدلتا ہے تو لوگ وہ بھی کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. اٹ از ویری سملر لیکن وہ اسلامک ہے. واٹ ڈز اے بینک امپلائی ڈو اف یو کی ناٹ فائنڈ این آلٹرنیٹ جاب؟ ٹیل یور اون ایکسپیرینس. یس، آئی واز ان سٹی بینک. آئی ہیو ٹرائی ٹو فائنڈ، آئی کوڈ ہیو ٹیکن دا اسٹیپ کہ جی میں چھوڑ دیتا نوکری اور پھر ڈھونڈتا، بٹ آئی سپوز آئی ہیڈ اے کچن ٹو رن. بہرحال میری یہ کوشش تھی کہ میں ڈھونڈ لوں، اور جیسے ہی مجھے نوکری ملی میں نے چھوڑ دیا. آسان ہو گیا تھا میرے لیے نوکری کو چھوڑنا جیسے ہی مجھے کوئی اور ذریعہ ملا. ورنہ اگر یہی جاب مجھے آفر ہوتی while I was at Citibank and convinced that I had no problem with interest, so I would not have left Citibank. اس مسئلے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو ابھی پرویز صاحب نے جس چیز کا جواب دیا ہے وہ یہ کہ اگر تمام لوگ جن کی سوچ صحیح ہے، اس پہ تو ہم سب متفق ہیں کہ بینکنگ جو ہے وہ ایک مفید چیز ہے معاشیات کے لیے. لہذا یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے کہ تمام وہ لوگ جن کو کنونشنل بینکنگ سے اختلاف ہو وہ محض اس کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگتے رہیں، یا تو پھر یہ کہ وہ آئیں اور اسلامی بینک قائم کریں. ورنہ ان میں سے اکثر کو اپنی ساری توانائی اس میں صرف کرنا چاہیے کہ جن کنونشنل بینکس میں وہ بیٹھے ہیں ان کو اسلامی بینکنگ کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کریں. اب تو ہمارے پاس سپریم کورٹ کا ڈیسیژن بھی آ گیا. اب میرا خیال ہے کہ اس کے لیے مواقع ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں کہ پورے بینکنگ سسٹم کو ہم اپنی مرضی کے مطابق اسلام کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں. اور دا گڈ نیوز آئی ٹیل یو، ہم جو میزان بینک کی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہم ایک ملٹی نیشنل بینک کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں اور ہم آخری اسٹیجز پہ ہیں. اب ہو نہ ہو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن دا فیکٹ کہ ایک ملٹی نیشنل ہمارے ساتھ کر رہا ہے بات چیت اور راضی ہے اس بات پہ کہ ہم اس ایگریمنٹ کو کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چلیں اس بینک کا کچھ حصہ تو ہماری اسلامک اس میں آ گیا. اس میں ایک بات بہت صاف ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کی مارکیٹ بہت بڑی ہے اور جو لوگ اس طرف آنا چاہتے ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد میں. اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ جو دوسرے بینکس ہیں چھوڑیں ان کو، اگر مسئلہ نہیں ہے سود کا کنویکشن کا، forget it, as long as they are made to realize کہ یہ ایک نفع بخش کاروبار ہے تو وہ سارے اس چکر میں ہی آ جائیں گے. کسی چکر میں بھی آئیں آسانی سے آ جائیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت دنیا میں کم از کم 40 کنٹریز میں اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے، جس میں US, UK, لیگزمبرگ، سویڈن، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب بہت ویسٹرنائز ہیں، وہاں بھی اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے. اور دنیا کے بڑے بڑے بینک انٹرنیشنلی، سٹی بینک، ABN، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ، مارگن اسٹینلے اور ہانگ کانگ شنگھائی بینک، یہ سب بینکس اسلامک بینکنگ کی ونڈوز بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، اور یہ سب لوگ اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں. اور اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ ان کو کچھ درد ہے انٹرسٹ کا، ہم تو ان سے ملتے رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، لیکن اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس میں ان کو منافع ملتا ہے، کیونکہ کاروباری مفاد ہے. اور بہت لوگ ہیں مسلمان جو اس میں انٹرسٹڈ ہیں. شرم کی بات مسلمانوں کے لیے حسب عادت یہ ہے کہ ہماری چیز کو نان مسلمز قابو میں کر کے پیسے بنا رہے ہیں اور ہم آپ کے سامنے پریزنٹیشنز کر رہے ہیں. خیر دوسرا قصہ. ہمارا جس چیز سے تعلق، ان سے جو ہمارا کوآپریشن کا لیول ہے وہ ایسا ہے کہ وہ جو ہمارے کانٹریکٹس ہوں گے ود دا کسٹمر اینڈ ود، اس میں ان کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوں گے، وہ سارے اسلامک ہوں گے. وی ول ایٹ فرسٹ اسٹیج بی یوزنگ دیئر انفراسٹرکچر.
کیونکہ ہاں ایز این انویسٹمنٹ بینک وی ڈونٹ ایون ہیو اے کاؤنٹر. برانچ تو بڑی دور کی بات ہے, ہم کیش لے دے نہیں سکتے. تو اگر آپ کیش ہی لے دے نہ سکیں تو ایک ریٹیل بینکنگ آپریشن پھیلانا تو بہت مشکل کام ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ وہ بھی اس لیے آئے ہیں, اگر وہ ہمارے ساتھ آئیں اور ہمیں صرف اپنا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک دیکھیں اور بعد میں وہ یہ ریئلائز کریں کہ انہی کا سب کچھ استعمال کر کے اسلامک بینکنگ میں ہم انشاءاللہ اور ضرور کمائیں گے بہت پیسہ, تو ان کو خود بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ بھی وہی کانٹریکٹ لکھ سکتے ہیں جو ہم لکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہ ایسا کریں گے تو معاملہ آ جائے گا. جی ہاں, اگر ایک ملک کی کرنسی کا دوسرے ملک سے جو تبادلہ ہوتا ہے اس کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے, ہاں آپ ڈالر کے روپے لے لیں, روپے کے ڈالر لے لیں, اور اس کی قیمت میں تھوڑا سا فرق بھی ہوگا. ہاں 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 بالکل جائز, اس میں کوئی حرج نہیں. یہ تو وہی بات ہے کہ آپ سونا خرید کے رکھ لیں اس امید میں کہ سونے کی قیمت بڑھ جائے گی, اور جب واقعی بڑھ جائے تو آپ اسے بیچ دیں, یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی چیز. ہاں افیکٹ تو ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کا امکان بہت کم ہوتا ہے. آپ پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ میزان بینک سے کیا معاملہ کر رہی ہیں. اگر آپ اسٹرکٹلی قرض کا معاملہ کر رہی ہیں, جس وقت ربا کی تعریف کا وہ آ رہا تھا, اس وقت میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ قرآن شریف نے تو اس کی خود تعریف متعین کر دی, وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ, کہ پھر تم اگر توبہ کر دو تو تمہارے لیے راس المال لینے کا حق ہے. تو اب جو لوگ اس پہ آرگیو کرتے ہیں, یا تو وہ یہ ثابت کر دیں کہ راس المال جو ہے دیٹ کین انکلوڈ انٹرسٹ, اور اگر وہ یہ نہیں ثابت کر سکتے تو اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ راس المال از دی پرنسپل اماؤنٹ, چاہے وہ روپے کی شکل میں ہو, چاہے جنس کی شکل میں ہو, چاہے کسی بھی شکل میں ہو. Interesting way to start. Let's come to the point. Yes, that's what you should do. Someone walks to your bank with this capital money, then where do we go from there? I didn't understand this question. I mean, what does it mean? If somebody brings their money to us to invest, fine. We will take his money and invest. سیم جو بھی ہمارے پاس انویسٹ کرنے آتے ہیں, یوزلی وی آفر ایوری بڈی دا سیم ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. آئی ڈونٹ تھنک وی انکوائر ٹو مچ انٹو واٹس دا سورس آف دیئر انکم. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.